کیا آپ اس لمحے کا تصور کر سکتے ہیں جب آپ کا اپنا جسم آپ کا ساتھ چھوڑ دے، جب کوئی نادیدہ طاقت آپ کے وجود پر قبضہ کر لے، جب ڈاکٹرز آپ کو بتائیں کہ یہ سلیپ پیرالائسس ہے، یہ محض آپ کا وہم، اور آپ کو یقین ہو کہ آپ پوزیسڈ ہیں۔ برسوں تک آپ کی زندگی حقیقت کی کھوج میں الجھی رہے، اور جب حقیقت آپ کو پتہ چلے آپ کی روح تک لرز جائے۔ اگر ہاں تو یہ کہانی آپ کے لیے ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ میرے ساتھ ہونے والے واقعات سلیپ پیرالائسس تھے یا پوزیشن۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے جب میں اپنی فیملی کے ساتھ کراچی کے قریب ایک گاؤں میں شفٹ ہوئی۔ وہاں ہم نے ایک مکان خریدا۔ وہ مکان ہمیں سستا ملا تھا کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ وہ آسیب زدہ ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ یہ سب کہانیاں ہیں اور سستا مکان مل رہا ہے تو کیوں نہ لیں۔ گھر ایک پرانے ویران تالاب کے قریب تھا، ایک ایسا تالاب جہاں نہ مچھلیاں تھیں، نہ پرندے آتے تھے، نہ بچے کھیلنے جاتے تھے۔ گاؤں کی ایک بڑی اماں نے دبے لفظوں میں کہا، بیٹا اس تالاب میں ایک بچہ ڈوب گیا تھا، وہ اب بھی ہر رات تالاب کے پاس دیکھا جاتا ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہمارے دیہاتوں میں ہر مکان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کہانی جڑی ہوتی ہے۔ بچپن میں دادی اماں کی سنائی جن بھوتوں والی کہانیاں جنہیں سن کر ہم ہنستے تھے، لیکن رات کو کمرے میں اکیلے ہوتے تو دل میں خوف جاگ ہی جاتا تھا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب ہم اس مکان میں شفٹ ہوئے تو پہلے چند دن تو سب ٹھیک رہا، لیکن پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ تصور کریں، آپ رات کے اندھیرے میں اکیلے ہیں، باہر طوفان ہے، بارش کی آواز آپ کے کانوں میں گونج رہی ہے، اور اچانک آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا نام پکار رہا ہے۔ آپ مڑ کر دیکھتے ہیں لیکن وہاں کوئی نہیں، لیکن پھر ایک ہلکی سی دستک آپ کے دروازے پر ہوتی ہے۔ کیا آپ وہ دروازہ کھولیں گے یا چپکے سے کمبل میں چھپ جائیں گے؟ یہ کہانی ایسی ہی ایک رات کی ہے۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، آسمان سے موسلا دھار بارش برس رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی، اور اچانک گھر کی بتیاں گل ہو گئیں۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی، ماحول بہت پر اسرار ہو چکا تھا، اور اپنے کمرے میں مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جیسے ہی میں بستر پر لیٹی مجھے کھڑکی پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید بارش کی بوندیں ہیں، لیکن وہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی جان بوجھ کر کھڑکی کھٹکھٹا رہا ہو۔ کیا آپ نے کبھی ایسی رات گزاری ہے جب آپ کا دل کہتا ہو کہ کچھ ٹھیک نہیں، لیکن دماغ کہتا ہو کہ یہ سب تمہارا وہم ہے؟ میں اسی کشمکش میں تھی، لیکن پھر جیسے ہی میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا میری سانسیں رک گئیں۔ وہاں ایک بچہ کھڑا تھا، اس کے کپڑے پانی سے شرابور، چہرہ زرد، اور آنکھیں، اللہ کی پناہ وہ آنکھیں ایسی تھیں جیسے دو گہرے سیاہ کنویں جن میں کوئی روشنی نہیں، صرف اندھیرا، اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن میری آواز میرے حلق میں دب کر رہ گئی۔ میرا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ کیا یہ سلیپ پیرالائسس تھا یا شاید کچھ اور؟ مجھے لگا میرے وجود پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور میں حرکت کرنے کے قابل نہیں۔ اچانک وہ بچہ غائب ہو گیا، جیسے وہ سرے سے وہاں تھا ہی نہیں۔ جب میرے ہوش و حواس واپس آئے تو میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ محض ایک خواب تھا، لیکن کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل چکی تھی، وہ سیدھا پھولوں کی، جیسے اسی تالاب کے کنارے مرجھائے ہوئے پھول۔ آپ خود سوچیں، یہ خواب یا سلیپ پیرالائسس کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ خواب ہوتا تو کمرے میں اب تک وہ پراسرار خوشبو موجود نہ ہوتی۔ اسی وقت کچن سے مدھم سی رونے کی آواز ابھری۔
میرے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے ہمت کی اور کمرے کے دروازے کی طرف نظریں جمائیں۔ میرے سامنے پھر وہی بچہ نمودار ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سردی اور بے رحمی تھی جو میری ہڈیوں میں اترتی جا رہی تھی۔ میرے منہ سے چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی وہ بچہ غائب ہو گیا۔ پھر پوری رات میں سو نہیں سکی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو کمرے کا قالین گیلا تھا، جیسے کوئی پانی میں بھیگ کر وہاں کھڑا رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید کمرے میں بارش کا پانی آیا ہے، لیکن جب میں نے کمرے کی چھت کا مکمل جائزہ لیا تو چھت مکمل خشک تھی اور چھت ٹپکنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اب میرے ذہن میں یہ سوال شدت سے آنے لگا کہ یہ نہ تو خواب تھا اور نہ ہی سلیپ پیرالائسس، بلکہ معاملہ کچھ اور ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی روح ادھوری خواہش لے کر بھٹکتی ہے تو وہ اپنی ادھوری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی جسم کو چنتی ہے۔ تو کیا وہ بچہ میری روح پر قبضہ کرنا چاہتا تھا؟ یہ سوچ میرے دل میں بار بار اٹھ رہی تھی۔ میں نے یہ بات جب گاؤں کی چند عورتوں کو بتائی تو انہوں نے مجھے اس تالاب کی ہولناک کہانی سنائی کہ کئی سال پہلے ایک بچہ وہاں ڈوب گیا تھا اور اس کی روح اب بھی اس تالاب میں قید ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ رات کو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور جو اس کے قریب جاتا ہے وہ زندہ نہیں بچتا۔ یہ سن کر میرا خوف اور بڑھ گیا۔ کیا وہ بچہ واقعی میرے پیچھے پڑا ہوا تھا؟ اب ہر رات وہ واپس آتا، کبھی کھڑکی پر دستک دیتا، کبھی سرگوشیوں میں میرا نام پکارتا۔ ایک رات جب میں کتاب پڑھ رہی تھی، کمرے کی روشنی مدھم ہو گئی۔ پردوں کے پیچھے سے کوئی سایہ گزرا اور اچانک وہ بچہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اب خون کی طرح لال تھیں۔ وہ مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایک شیطانی طاقت تھی۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن میرا جسم تو مانو کہ اس کے قابو میں تھا۔ پھر ایک جھٹکے سے میں بیدار ہو گئی، مگر میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ خواب تھا یا حقیقت۔ وقت گزرتا گیا، مگر اب ہر رات میرے لیے ایک بھیانک امتحان بن چکی تھی۔ رات ہوتے ہی وہ بچہ میری آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہوتا، اپنی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ، بے جان آنکھوں میں ایک نہ بجھنے والی آگ لیے۔ میں نے کئی بار آنکھیں بند کر کے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ سب میرا وہم ہے، مگر ہر رات وہ حقیقت بن کر میرے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ اکثر مجھے یوں لگتا جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ دروازے پر ہلکی سی دستک دے رہا ہو۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی سرگوشیوں میں میرا نام پکار رہا ہے، مگر جب غور سے سنتی تو صرف خاموشی ہوتی، ایک ایسی خاموشی جو میرے دل کو دہلانے کے لیے کافی تھی۔ پھر ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ اب بس بہت ہو گیا، میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں گی۔ میں نے ہمت کی اور کھڑکی کی طرف بڑھی۔ باہر تالاب کی طرف ایک پراسرار روشنی چمک رہی تھی، اور پھر وہ وہاں تھا، پانی میں بھیگا، کیچڑ سے لت پت۔ وہ بچہ مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے چاہا کہ چیخوں، مگر آواز میرے گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ اچانک اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، پھر دوسرا، اور پھر وہ سیدھا تالاب میں کود گیا۔ نہیں، میری زبان سے بے اختیار نکلا، مگر میں کچھ نہیں کر سکی۔ میری آنکھیں شدت خوف سے بند ہو گئیں، اور جب میں نے دوبارہ کھولی تو میں اپنے بستر پر تھی۔ کیا یہ خواب تھا؟ اگر یہ محض ایک خواب ہوتا تو میرا بستر بھیگا ہوا کیوں تھا؟ میرے ہاتھوں پر کیچڑ کہاں سے آئی تھی؟ کیا میں واقعی تالاب تک گئی تھی، یا وہ بچہ میری روح پر قبضہ کر چکا تھا؟ اس رات کے بعد میرا سکون چھن گیا۔ ہر رات کبھی خوشبو آتی ہے، کبھی رونے کی آواز۔ میں تالاب کی طرف دیکھتی ہوں، کبھی کبھی پانی کی سطح پر ہلکی سی لہریں اٹھتی ہیں،
اور کبھی میرے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک سنائی دیتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اندر آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ اب یہ فیصلہ آپ خود کریں کہ یہ سلیپ پیرالائسس تھا یا پوزیشن۔